السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں عدالتوں کے فیصلوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک ہر لمحے ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک بڑا حکم جاری کرتے ہوئے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی پر مشتمل یہ بورڈ محض ایک طبی معائنہ ہے یا پھر اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقلی کی کوئی نئی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ عدالت نے جیل مینول کی یاد دہانی کرواتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ قیدی کی صحت محض ریاست کی ذمہ داری نہیں بلکہ قیدی کی صحت سے متعلق آگاہی اہل خانہ کا قانونی حق بھی ہے۔ کیا یہ میڈیکل بورڈ عمران خان کے لیے ریلیف کا پیش خیمہ ثابت ہوگا یا یہ محض قانونی تقاضوں تک محدود رہے گا؟ ناظرین، ایوان عدل کی گونج ابھی تھمی نہیں تھی کہ اقتدار کے ایوانوں سے آنے والی ایک اہم خبر نے سندھ کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے وہ درینہ رہنما جو کبھی اپنے تند و تیز گفتگو کی پاداش میں کوئی بھی عہدہ سنبھالنے کے لیے نااہل قرار پائے تھے، آج ایک طاقتور سیاسی روپ میں دوبارہ ابھرے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر کے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے۔ 2017 کے متنازع بیانات کے بوجھ سے 2026 کی گورنرشپ تک کے یہ طویل سفر سندھ کی سیاست میں کیا نئے رخ پیدا کرے گا، اور کیا یہ نون لیگ کا سندھ میں قدم جمانے کا کوئی بڑا ماسٹر پلان ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ سیاست کی بساط سے نکل کر اگر ہم خارجہ امور پر نظر ڈالیں تو مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف آج ہنگامی دورے پر سعودی عرب پہنچے۔ ناظرین، ان تمام سیاسی و سفارتی سرگرمیوں کے پس پردہ معیشت کا وہ جن ہے جو قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا۔ IMF کے ساتھ 7 ارب ڈالر کے پروگرام کے تیسرے جائزے پر مذاکرات کا دور ختم تو ہوا مگر تاحال سٹاف لیول معاہدہ طے نہیں پا سکا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان سے مہنگائی کم کرنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا معیشت کی بحالی کا راستہ صرف عوام کی جیبوں سے ہو کر گزرے گا یا حکومت کوئی متبادل حکمت عملی اپنائے گی؟ ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار افتخار احمد صاحب، ان کے ساتھ ہی موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف ہیں تجزیہ کار ہیں عمر دراز گوندل صاحب، اور ویڈیو لنک کے اوپر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب اور اینکر پرسن بھی ہیں وہ۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اطہر چونکہ ویڈیو لنک پہ ذرا ان سے آغاز کریں گے۔ اطہر، یہ آج جو کورٹ کا فیصلہ آیا عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے اصل پٹیشن تھی کہ جناب انہیں جو ہے وہ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے، اسے تو کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، لیکن یہ جو میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا ہے، آپ کے خیال میں یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے، یا آپ کے خیال میں ان کو جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو اس لیے اس کو ون سچویشن نہیں کہا جا سکتا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے تو اس کو ون سچویشن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پی ٹی آئی گئی تھی عدالت کے پاس کہ معاملے کو انتظامیہ کے ہاتھ سے نکال کے عدالت ڈیسائیڈ کرے۔ عدالت نے دوبارہ معاملہ انتظامیہ کو دے دیا ہے، چیف کمشنر صاحب بورڈ بنائیں گے۔ وہ یہ جو موزز ڈاکٹر صاحبان ہیں، انہوں نے تو پہلے بھی جا کے ان کا معائنہ کیا تھا، تو جو پاکستان تحریک انصاف کا اور خان صاحب کے خاندان کی جو پلی تھی، جو ان کی پریئر تھی کہ ہمارے جو ذاتی معالج ہیں خان صاحب کے، ان کو اس میں شامل کیا جائے، ان تک ایکسیس دیا جائے یا پھر ان کو اسپتال میں شفٹ کیا جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ریلیف ملا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ واپس حکومت کو بتا دیا گیا ہے۔ حکومت جو بورڈ بنائے گی، جو چیف کمشنر صاحب بنائیں گے، وہ پھر فیصلہ کرے گا کہ خان صاحب کی کیا ضروریات ہیں، تو معاملہ تو دوبارہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ لیکن اطہر صاحب، یہاں پہ یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ جناب فیملی سے ملانا جو ہے وہ ہر قیدی کا حق ہے، یہ آپشن تو دے دی نا، میں تو یہ پروویژن دی ہے ان کو۔ دیکھیں، یہ کوئی حکم نہیں دیا نا، اس پہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا حکم موجود ہے کہ ہر جمعرات کو آپ نے ملاقات کروانی ہے۔ آج بھی ملاقات کا دن ہے، اب تو کوئی لسٹ بھی ڈسکس نہیں کرتا، اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ عدالتی فیصلے کو کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا کہ جمعرات کے روز اب کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا کہ کون ان کو ملنے جا رہا ہے، اور یہی صورتحال منگل کے روز کی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے ان کو اس طریقے سے ملاقات کروائی جائے گی۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ معاملہ دوبارہ ایگزیکٹو کے حوالے کر دیا گیا، اور جو ہم نے دیکھا حالیہ عرصے میں کہ ایگزیکٹو کو کوئی بھی عدالت سے ایسا حکم نہیں آتا جس سے ایگزیکٹو کے لیے کوئی مشکل ہو، تو ایگزیکٹو جب مناسب سمجھے گا وہ پھر ملاقات کروا دے گا۔ افتخار صاحب، یہ ایک تاثر یہ پیدا کیا جا رہا تھا کہ شاید اب پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کچھ سپیس جو ہے وہ شاید بنے، اور ملاقاتوں کا سلسلہ ہوگا طبی معائنے کے ذریعے، یا عام طور پہ اگر پاکستان کی سیاست کو اٹھا کے دیکھیں تو پولیٹیشین جو ہے وہ جب اس کو ریلیف ملنا ہوتا ہے تو بیماری یا ہاسپٹل جانا یا میڈیکل ایشو کا ہونا، اس کو لنک کیا جاتا ہے ساری چیز کے ساتھ۔ تو یہاں پہ تو جس طرح اطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ون سچویشن نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ تو کس نے کہا کہ ون سچویشن ہے؟ ایک نارمل چیز ہے، ایک درخواست تھی نہیں مانے گی اور اس کے لیے بورڈ بنا دیا گیا، ختم۔
نہیں لیکن یہاں تو سر امپریشن تھا کہ انہیں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، عید سے پہلے شاید وہ شفٹ ہو جائیں گے۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، اگر اسپتال شفٹ کر بھی دیا جائے تو پاکستان میں کون سی بنیادی تبدیلی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی سر، ان کے لیے تو بنیادی تبدیلی آئے ہاں گی، پی ٹی آئی کے لیے تو بنیادی تبدیلی آئے گی۔ میں تو حامی ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے اچھا، اگر ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں، اور اگر پروسیکیوشن ان کے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں کر سکتا تو یہ ان کا حق بنتا ہے۔ آپ ان کو لامحدود وقت کے لیے جیل میں نہیں رکھ سکتے اگر آپ کے پاس ان کے خلاف کیس نہیں ہے، رائٹ؟ اور اگر کیسز ہیں تو پھر پاکستان کے 70,000 قیدی ہیں مختلف جیلوں میں، ان پہ بھی اسی قانون کا اطلاق ہوگا جس قانون کا اطلاق اس شخص پہ ہوگا جو بانی ہے ایک پارٹی کا۔ اور یہ جو بورڈ بنایا گیا ہے، ابھی عطر کہہ رہا ہے کہ ایگزیکٹو کا رول تو ہے، تو ایگزیکٹو کے رول کو تو آپ نکال نہیں سکتے۔ تو کیا آپ اس ملک میں صرف عدالتی احکامات کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر بھی آپ فیصلہ کر لیں، اس پہ بھی آپ کو اعتبار نہیں ہے۔ کچھ ایسے فیصلے ہوئے جس پہ آپ نے کھل کے ان کو کرٹیسائز کیا ہے کہ عدالتوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے چیزیں جس طرح چل رہی ہیں ان کو چلنے دیا جائے۔ یہ بالکل درست مطالبہ ہے کہ ان کے خاندان کے لوگوں کو ملنے کی اجازت دی جائے، ویسے ہی جیسے پاکستان کے چاروں صوبوں کے جیل مینول میں باقی قیدیوں کے لواحقین کے لیے ملاقات کا ٹائم اور طریقہ کار کا تعین ہے، اس پہ بالکل عمل درآمد کروانا چاہیے۔ اور اگر نہیں عمل درآمد ہو رہا تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ آپ نے مورل جو ہائی گراؤنڈ، نہیں سن لیں میں کہہ رہا ہوں آپ مورل ایز ویل ایز نہیں، مورل ایز ویل ایز لیگل، جی میں وہی فرما رہا ہوں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ صحیح، آپ مورلی لیگلی بات صحیح کر رہے ہیں۔ ایکچولی کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں نصرت ملک صاحب ایکچولی مطلب یو ڈونٹ بلیو ان دس مورل اینڈ لیگل، ابھی آپ سنیے گا، اچھا آپ سنیے گا نصرت ملک صاحب، یہ ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر اور ایتھیکلی لیگلی جو ہے وہ جس طرح ابھی اطہر صاحب فرما رہے تھے کہ تو پہلے بھی آرڈرز موجود ہیں کہ خان صاحب کی ملاقات جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ کروائی جائے، اس کو نہیں مانا گیا، اب مانا جائے گا؟ سنیے گا، میرا نہیں خیال مانا جائے۔ یہی میں نے آپ کو اس پہ میں ایک سوال کر رہا ہوں، برا نہ منائے میرا دوست، ادھر آ جاؤ۔ کیوں نہیں مانا جائے گا؟ کیوں نہیں مانا جائے گا جب قانون، آئین اور آئین کے تابع بننے والے جو طریقہ کار ہیں اگر ان کی وائلیشن نہیں کرتے تو پھر کیوں نہیں مانا جائے گا؟ میں افتخار صاحب کی خدمت میں گزارشات کر دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ کے ہاں کوئی آئین قانون کے مطابق 100% عمل درآمد نہ ہوتا ہے، نہ کوئی چاہتا ہے۔ آج اس فیصلے کے بعد جنید اکبر صاحب نے جو پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں عدالتوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ اچھا، یہ کوئی آئینی کام تو نہیں ہے، غیر آئینی کام ہے کہ آپ عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیں۔ یعنی آپ کون ہوتے ہیں عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرنے والے کہ آپ کہیں جی ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے، یہاں پیش نہیں ہوں گے۔ دوسری بات جس کا عطر کاظمی صاحب نے ذکر کیا، یہ آج خود کو نوٹسز کو جو ختم کیا گیا، یہ اس لیے ختم کیا گیا تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہیں، جو آپ کی ایگزیکٹو کے اختیارات کے اندر جو عدالتی مداخلت تھی اس کو کم سے کم کرنا تھا۔ آج کا فیصلہ بھی یہ کیا ضروری ہے کہ جناب جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب یا جج صاحبان یہ کہیں کہ جناب جیل کا مینول یہ ہوگا، جیل میں کھانا ایسے ملے گا، علاج ایسے ہوگا؟ عدالتیں ڈائریکشن دیتی ہیں، عدالتیں دیکھتی ہیں پورے اس بڑے جو ہے کینوس کے اوپر کہ کیا چیزیں چلنی کیسے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، ان کی علاج کے حوالے سے حکومت نے بریف کر دیا کہ ان کی آنکھ کی کنڈیشن کیسی ہے، پھر یہ بتا دیا گیا کہ ان کا علاج کہاں سے ہوا، پھر رپورٹ سامنے رکھ دی گئی پی ٹی آئی کے سامنے۔ یہ میری اور آپ کی رائے بھی ہو سکتی ہے، افتخار صاحب کی رائے بھی ہو سکتی ہے کہ چلیں سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی خواہشات کا احترام کر لیا جائے، لیکن یہ ساری چیزیں تو عمران خان صاحب نے اس ملک کو، اس قوم کو سکھائی ہیں کہ جی بڑے آدمی کو جو ہے پروٹوکول ملتا ہے، اس کو کھانے گھر سے ملتے ہیں، اس کی مرضی کا کھانا پکوایا جاتا ہے، عام آدمی جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت خان صاحب یہ کہا کرتے تھے نا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ اب خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ان کا ناشتہ جو ہے اس میں، لیکن ملک صاحب بیسکلی آپ نے کیس یہ بلڈ کیا ہے چونکہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے، کیونکہ خان صاحب کے دور میں ہوتا تھا، تو پھر اس لیے اب ان کے ساتھ یہ ہونا جو ہے وہ جائز ہے۔ میں کیس ایسا بلڈ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے تو افتخار صاحب کی جو بیسکلی ایک ایتھیکل یا لیگل جو تھیوری تھی اس کو آپ نے ڈسٹرائے کر دیا۔ دیکھیں آپ کے ہاں کوئی 100% تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عدالتیں فیصلہ بھی کر دیں، اس پہ مطلب جملہ بھی ایڈ کر دیں، افسوسناک بات ہے۔ ہاں افسوسناک بات ہے، اور اس میں ہم سب شریک ہیں، کوئی ایک فرد اس کا آج کی حکومت ذمہ دار تھوڑی ہے۔ ہم نے آج تک اس ملک کا سسٹم ہی ایسے بنایا ہے، سیاست ہم نے ایسے کی ہے، جمہوریت آپ کی ایسے چلی ہے، آپ کی پارٹیاں ایسے بنی ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی سیاسی جماعتوں کے مابین جو ڈائلاگ ہوا، بات چیت ہوئی،
اور کسی کو نیچے گرا کے کسی کو آگے لانے کا جو کلچر ہے، یہ سب اس کے جو ہیں وہ اسی کھیل کے کھلاڑی ہیں۔ اس میں اور آپ تو کوئی ایسے بینیفیشری نہیں ہے۔ بینیفیشری عمران خان ہے اس سسٹم کا، بینیفیشری میاں نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں، بینیفیشری آصف علی زرداری صاحب ہو سکتے ہیں۔ اپنی اپنی باری پہ سب کچھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ دیکھیں آج اگر فرض کریں فریال تارپور صاحبہ اس وقت چیخ رہی تھی کہ زرداری صاحب کے کیسز کراچی جانے دیں، وہ اسلام آباد سے ان کو وہاں جانے دیں، زرداری صاحب کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب نے کیٹیگریکلی منع کر دیا کہ نہیں جائیں گے جی، انہیں اسلام آباد میں رہنا ہے۔ اس وقت کیا آئین اور قانون کے مطابق؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایگزیکٹو کا فیصلہ تھا؟ میں گزارش یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب نے نیب کو پریشرائز کر کے یہ کروایا تھا کہ نہیں جانے دیں گے۔ ٹھیک۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آج خان صاحب کی جو جس طریقے سے خان صاحب نے سیاست کی ہے، ٹکراؤ کی سیاست کی ہے، وہ آج بھی ٹکراؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں تھوڑا بہت ان کو جو گرمی برداشت کرنی پڑی۔ سیاست میں ٹکراؤ نہیں ہوتا کیا؟ سیاست میں کیا بیٹھ کے آپس میں وہ مطلب سیاست میں ٹکراؤ ایسا کبھی نہیں ہوتا جو پچھلے 10 12 15 سالوں میں ہوا ہے۔ ماضی میں ضرور ہوا ہے، یہ لوگ مثالیں دیں گے جی فلاں تحریک چلی تھی، کبھی ایسا ہوا تھا کسی نے کہا ہو کہ IMF کو خط لکھ دیں پاکستان کو پیسے نہ ملیں؟ ٹھیک۔ کبھی یہ ٹکراؤ ہوا تھا کہ جناب آرمی چیف کی تعیناتی پرائم منسٹر نہیں کر سکتا؟ کبھی یہ ٹکراؤ ہوا تھا کہ جناب ہم جو ہے جلوس لے کر جائیں گے اسلام آباد، GHQ کے باہر بیٹھ جائیں گے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہونے دیں گے؟ کبھی یہ ٹکراؤ ہوا تھا کہ ہم احساس اداروں کے دفاتر کے اوپر حملے کر دیں گے، ISI کے اوپر حملے کریں گے، ہم فوج کے دفاتر کے اوپر۔ عمر صاحب یہ پورا کیس بلڈ ہوتا ہے جی، یہ جو فرما رہے ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے؟ آپ کو وہ افتخار صاحب جو ہے ذرا کچھ کتابی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ کیا تو آپ بھی بھگتے ہیں۔ نصر اللہ ملک صاحب بڑے محترم ہیں، انہوں نے جو کیس بلڈ کیا نا جو عمران خان نے کیا، عمران خان نے یہ کیا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو جیل سے نکالا اور انہیں سروسز ہاسپٹل کے اندر جو ہے علاج معالجے کی پوری سہولت دی، اور عمران خان نے یہ بھی کیا کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ ان کے ساتھ ان کی ٹیک کیئر کے لیے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو وہ ساتھ رہ لیں، یہ کیا۔ دوسرا آج کے فیصلے میں ایک چیز اور بھی آپ نے دیکھی کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عدالت کا اختیار نہیں ہے، یہ جیل مینولز کے تحت حکومت کا اختیار ہے۔ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھی، یہی نواز شریف تھے، اور یہی اختیار استعمال ہوا تب آپ نے نواز شریف کو جیل سے نکال کر اسپتال نہیں لے جانا تھا۔ آپ نے پاکستان نہیں، بار بار میں کہتا ہوں دنیا کی تاریخ کا واحد واقعہ تھا جب ایک سزا یافتہ شخص کو جیل سے نکال کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا، تب آپ کو اختیار تھا اور آپ نے اختیار استعمال بھی کر لیا۔ اور اب جو بات کی گئی جی وہ اختیار تو ہے انتظامیہ کا بھی، اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا جی یہ فیملی ہے نا اس کو ملنے کا رائٹ ہے، یہ آج ایک نیا کام ہوا۔ لارجر بینچ فیصلہ دیتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ، وہ کہتا ہے جناب فیملی کی ملاقات ہوگی، اور اس کو سپرڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے وہ اٹھا کے یوں پھینکتا ہے اور ملاقات نہیں ہونے دیتا۔ یہ آپ کو پتہ ہے اس منگل کو ملاقات نہیں ہوئی، آج جمعرات تھی، آج ملاقات نہیں ہوئی، کئی ہفتوں سے عمران خان کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ جو لارجر بینچ ہے اس کے فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ کہہ رہا ہے کہ میرے لارجر بینچ کے فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے۔ جہاں پہ آپ لارجر بینچ کے چیف جسٹس جس میں موجود ہے اس فیصلے کو کوئی بادر نہیں کر رہا، تو اس فیصلے کو بادر کون کرے گا؟ اب میرے خیال سے جو پریسیڈنٹ والی بات ہے نا، تو یو مین کہ آج جو یہ فیصلہ آیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ویسی کی ویسی یہ اس ملک کے اندر نیو نارمل ہے۔ اس ملک میں سپریم کورٹ الیکشن کا آرڈر دیتی ہے، وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، وہ الیکشن نہیں کرواتے۔ اس ملک کے اندر سپریم کورٹ مخصوص سیٹوں کا فیصلہ دیتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کا نہیں مانیں گے، ہم ایک نیا بینچ بنائیں گے، وہ جو بینچ کہے گا ہم اس کا فیصلہ مانیں گے، ہم ایک آئینی عدالت میں جائیں گے۔ اس لیے جو سسٹم کو سوٹ کرے گا فیصلہ، اس ملک کے اندر اب عدالت کا قانون کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اب یہ سارے کا سارا ایگزیکٹو ڈومینیٹڈ سسٹم ہے اور ایگزیکٹو کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس حوالے سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ سن رہے ہیں نا، اور اس لیے وہ ساری کی ساری ایگزیکٹو وہ فیصلے جو ان کو سوٹ کرتے ہیں، وہ الیکشن سے لے کر مخصوص سیٹیں یا ساری باتیں ہوں، وہ سب کچھ وہ کریں گے۔ اچھا جو جیل مینولز کی بار بار بات کی جاتی ہے نا کہ ایگزیکٹو لا، پھر بار بار میں واپس جانا پڑتا ہے جو سوٹ کرتا ہے، پھر وہ مثال وہ دینی پڑے گی اعظم سواتی والی، پھر وہ جو امریکہ سے آپ نے ڈاکٹرز بلائے، آپ ملاقاتیں کرواتے رہے، وہ جیل میں ملاقاتیں کرواتے رہے، یا آپ کے جیل میں نہیں کروائی، عمران خان کو باہر لے کے گئے، تب آپ کے مینولز کہاں پہ گئے تھے؟ اور پھر جب آپ کو بلاول زرداری صاحب کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات لا کے کرواتے تھے، تب آپ کے جیل مینولز نہیں ہوتے تھے۔ یہ نہ کریں، یہ بنیادی طور پہ یہ ان کا رائٹ ہے، آپ ڈینائی کر رہے ہیں، اور آپ کو چونکہ پتا ہے کہ آپ کو عدالتوں سے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور عدالتوں سے ایسا کوئی فیصلہ جب سے 27ویں 26ویں ترمیم کے بعد بالخصوص یعنی بینچز سب کچھ ہوا ہے، عدالتوں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ان کو نہیں ہے، ان کو ستہ خیرہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے اوپر بھی عمل درآمد نہ کرے، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا۔ اچھا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، افتخار صاحب کی طرف جائیے گا۔ دیکھیں ابھی گوندر صاحب نے کہا کہ جناب کوئی آئینی کوئی قانونی طریقہ کار نہیں ہے، تو جب یہ قانون توڑا جا رہا تھا، جیل مینول توڑا جا رہا تھا، 7 بجے
आज़म स्वाति साहब जेल ले जाए जा रहे थे, मान लें वो भी गैर कानूनी काम था। भाई आप गैर कानूनी काम करते हैं ना जी, आप भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। जब आपको डेलीगेशन दे के आपका बाहर का जो है वो जेल बंद होने के बाद भी अगर इमरान खान साहब से मुलाकातें करवाई जा रही थी, आप इनकार कर देते कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं, हम कल सुबह आएंगे। फिर तो भागम भागे दौड़ते हैं जी, हम जेल जा रहे हैं सुबह अपने पूरे लीडर्स लेके। उस वक्त आइन और कानून जेल मैनुअल के दूसरे मैं आखिरी जुमला कह दूं, आज तक ये तो हमें ये तो क्लियर नहीं हो पाया कि खान साहब कहते हैं फौज ने भेजा था मियां नवाज शरीफ को बाल इलाज के लिए, कुछ लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब ने भेजा था, फिर इमरान खान साहब कहते मेरे पास इख्तियार ही नहीं था। ये नवाज शरीफ के ऊपर एहसान न चढ़ाएं, फिर अगर इमरान खान साहब ने नहीं भेजा तो फिर बाजवा साहब के ऊपर एहसान रहने दें। सही, यानी देखे ना, एक तरफ कहते हैं जी कि हमने भेजा ही नहीं था जी नवाज शरीफ को, अदालतों ने भेजा था, फिर अदालतों के ऊपर एहसान रहने दें। फिर कहते हैं जी हमारे पास तो इख्तियार नहीं था। सर गुजारिश ये है कि क्या खान साहब या पार्टी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा ये बात नहीं कह चुकी कि हमारे तो हाथ बंधे हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेज दिया, फिर अपने ऊपर क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है कि जब हमने नवाज शरीफ। अच्छा, मलिक साहब से बेहतर कोई नहीं जानता ये कहाँ फैसला हुआ था, किसने भेजा था। इतने मासूम बन रहे हैं, ये हमारे सामने हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक साहब को पता है फैसला कब हुआ, कहाँ हुआ, किसकी बुनियाद के ऊपर? अतर साहब ये जो केस बिल्ड हो रहा है कि जनाब जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन से हटके, कानून से हटके, आइन से हटके जब आपको फेवर मिलती है आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब वो चीज़ आपके खिलाफ चाहती है तो फिर आप कहते हैं जनाब आईनी और कानूनी तरीके से चीज़ें नहीं हो रही। इस नैरेटिव पे क्या कहेंगे आप? देखिए बात तो मुनासिब है, लेकिन हमारी जो यहाँ पे बहस है कि वो किसी के साथ भी आइन और कानून से हटके कुछ क्यों हो, चाहे वो मियाँ साहब के साथ हो या किसी और के साथ हो। लेकिन कहा जाता है कि माजी में भी चीजें इसी तरह चलती थी, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, जो टोटल डिसरिगार्ड शो किया जाता है अदलिया के फैसलों के हवाले से, उसकी आपको किसी जमहूरी दौर में नजीर नहीं मिलती। यहाँ पे जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी आता था वो पूरी कौम को आके सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला दिखाता था और बताता था कि देखो मुझे अदालत ने लिजिटिमेसी दे दी। अब हालत ये है कि यहाँ पे वुज़रा बैठ के कहते हैं अगर अदालत फैसला दे देगी तो फिर देखते हैं कैसे इलेक्शन होते हैं। तो ये मामला कभी भी नहीं था। टकराव की जो सूरत हाल है वो भी इसको पेश ऐसे किया जाता है कि जैसे कुछ अनहोना हो गया। अब या तो होना कि किसी को पता ना हो, हम तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, तब से सब लोगों को पता है कि क्या कुछ चल रहा था, कि जनरल गुल हसन से कैसे इस्तीफा लिया गया था गवर्नर हाउस में, खर साहब ने कैसे लिया था। ठीक इसी तरीके से परवेज मुशर्रफ का त्यारा हवा में किसने रोक दिया था, किसने जनाब जहांगीर करामत से इस्तीफा मांग लिया था। तो यहाँ पे टकराव की सिचुएशन तो रही है। यहाँ पे तो चीफ जस्टिस साहब को भी किस तरीके से सजाद अली शाह साहब को निकाला गया, तो टकराव तो यहाँ पे हमेशा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आइन और कानून की अमलदारी का फुकदान रहा है, और अब जो है उसमें हमें थोड़ी सी ज्यादा सूरत हाल गंभीर नजर आती है। तो ये इसमें केस है। अब अगर इसको हम इस तरह जस्टिफाई करें कि जी माजी में भी ये हुआ, पहले भी ये हुआ, अब भी वो हो रहा है, अगर आप उस तरीके से भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो जिस लेवल के ऊपर इस दफा हमने अदलिया के फैसलों का टोटल डिसरिगार्ड देखा, माजी में किसी मार्शल के दौर में भी हमने ऐसा नहीं देखा। तो ये मानना पड़ेगा बाकी चीजों को किस तरह बेहतर करना है तो वो फिर यही सियासतदान है, इन्होंने ही फैसला करना है कि चीजों को कैसे आगे लेके चलें। इफ्तिखार साहब ये वो कह रहे हैं माजी में कभी ऐसी मिसाल नहीं मिली जो अब सिचुएशन बन चुकी है, और इन्होंने एग्जांपल्स भी दी। मुस्तफा खर साहब के बारे में कह रहे हैं जी उन्होंने जिस तरह इस्तीफा लिया। इनको कैसे पता है? इनको कैसे पता? व्हाट इज द हिस्टोरिकल proof does he have? Been quoted in many books when General Gul Hassan was called in. Books are not the final. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो है ना सर? देखें मंसूर जी सर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात होगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी बाहर जाएगी। मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जितनी बात आज की है उतनी की जाए, वरना फिर ये बरतानिया तक जाएगी, फिर बरतानिया से कहीं और भी जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर रोल पे आएगी। ऐसा मुनासिब नहीं है। आज का जो आपका इशू है हम उसी पर अपने आप को रखें। सर वो इशू बेसिकली यही है जो आपने पहले एकेडमिक गुफ्तगू की थी, आपने लीगल उसमें यकीन रखता हूँ, आप उसमें यकीन रखते हैं, लेकिन सर उसमें अमल क्यों नहीं हो रहा? अमल ना होने में तमाम सियासी पार्टियाँ और पाकिस्तान के तमाम सियासतदान जिम्मेदार हैं। ठीक, क्योंकि ये आपस में बैठ के इस मामले पे समझौता नहीं कर पाए कि पाकिस्तान के निज़ाम को कैसे चलना है। ठीक, और ये जिन खामियों और ख़राबियों की बात इस वक्त इतने मुअज़्ज़ज़ मेरे दोस्त कर रहे हैं, अगर ये कागज़ पे जॉट डाउन कर ली जाए और उनको दे दी जाए कि यार जब कभी दोबारा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो या ऑल पार्टी की मीटिंग हो तो इन चीज़ों को पहले रिजॉल्व कर लीजिएगा। ये तो इस बात को नहीं फैसला कर पा रहे कि इलेक्शन कैसे होंगे। सही, ये तो सारी कहानी है ना। मैं कहता हूँ कि आप कल छोड़ दें इमरान खान साहब को, व्हाट विल हैपन?
اس کے بعد عمران خان صاحب ایک پروسیس کے ذریعے جائیں گے نا آگے, جی. اور وہ پروسیس کیا ہوگا؟ الیکشن. اور الیکشنز کے بارے میں کوئی بات ہو ہی نہیں رہی, کیونکہ یہ نہ یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو بھاری ہو گئی ہے عدلیہ سے, عدلیہ کے اختیارات نہیں, یہی عطر کہہ رہا ہے, یہ دوست کہہ رہے ہیں. یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جن پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی نہیں. اور بہت ساری کہ ایک آدمی کا استعفیٰ لے لیا مستعفی کرنے, اس پہ ہوتی ہے. وہ کتابی باتیں ہیں. لیٹس عملی بات کریں کہ عملی جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک آدمی جیسے دوست جو ہیں, یہ جو ہمارے دوست اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, یہ تجاویز پیش کرے تاکہ ہم آگے جائیں. ماضی کو چھوڑ دو, حال میں بہتری کی بات کرو تاکہ مستقبل تمہارا اچھا ہو. مستقبل کس طرح اچھا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں ماضی کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ ماضی کی بات ہم سے کرواتے ہیں عمر دراز گوندر صاحب اور اطہر قادری صاحب. یہ دونوں کرواتے ہیں. یہ نہ کروائیں تو ہم نہ کریں. دیکھیں ماضی آپ دونوں کا زیادہ لمبا ہے. میں گزارش یہ تو ینگ ہے نسبت. نہیں, ان کو ایک سیکنڈ, مجھے اپنے ماضی پہ فخر ہے. نہیں, اچھی بات ہے سر, ہمیں بھی آپ کے ماضی آئی ایم پہ اے فخر ہے. ڈیموکریٹ, آئی ول اسٹینڈ ود دا ڈیموکریسی. میں ان صحافیوں میں سے ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ جب اس بات کی جا رہی تھی کہ اس کو پھانسی دے دی جائے اور پارٹی بین کر دی جائے, آئی سیڈ نتھنگ ڈوئنگ لائک دیٹ. سر میں ابھی بات ہو رہی ہے عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد. سر یہ عمران خان صاحب بھی تھے جب ان کے خلاف نوٹسز جاری ہوئے, جھوٹا مقدمہ تھا یا سچا مقدمہ تھا؟ پاکستان کی 75-77 سالہ تاریخ میں جب آپ کے سمن جاری کیے گئے اور آپ کی گرفتاری کے احکامات ہوئے تو عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی پولیس طلب کر لی تھی. ٹھیک. یہ عمران خان صاحب بھی تھے جنہوں نے وہاں کی پولیس کے کمانڈرز کو پنجاب پولیس کے سامنے بندوقیں تان کر کھڑا کرنے پہ مجبور کر دیا تھا. یہ بڑی اس یہ باتیں سر میں گزارش کروں, فائدہ ہوگا ان باتوں. سر گزارش یہ ہے کہ زمان پارک میں یہ پرانی باتیں بہت کوریتے ہیں. یہ زمان پارک بتاتے ہیں. سر میں بتاتا ہوں آپ کو نا. نہیں منصور, دیکھیں آپ سے بھی میری گزارش ہے. دیکھیں منصور, ماضی ہو گیا, ٹھیک, اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں خدا کے واسطے آگے جاؤ. جیسے تم نے شروع میں کہا تھا مہنگائی شنگائی بے روزگاری آئی ایم ایف ایشوز ہمارے وہ ہیں, یہ ٹھیک ہے. ہی از اے لیڈر. سر آپ کی پولیٹیکل گورننس کے ایشوز اگر ریزالو بھی نہیں ہوں گے کر سکتے ہیں تو یہ باقی ایشوز کس طرح ریزالو ہوں گے؟ کوئی ایسا ایشو ہے نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور نہیں ہے. وہ بیٹھ کے جیل میں سے بھی پارٹی کو چلا رہا ہے, پارٹی کے تمام احکامات چلا رہا ہے. کہاں چلا رہا ہے؟ اچھا سر ان کی ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. وہ کہتے ہیں میرے یہاں کا علاج نہیں ہو رہا, آپ کہتے ہیں پارٹی چلا رہا ہے. میں ود آل ریسپیکٹ ٹو یو منصور, میں اس ساری ایسی بحث جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ قوم کو نہ آپ کو نہ مجھے. آگے چلیں, چلیں آگے کیسے فروری 2024 سے آگے چلیں. چلے بالکل آپ 2025 آگے بڑھنے کا فارمولہ دیکھیں. فارمولہ یہ ہے عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جو قیادت ہے اور اس قیادت کو جو آفر ہوئی ہے اس آفر کو مانیں, بیٹھیں اور ڈائیلاگ شروع کریں. اب یہ کہتے ہیں آگے بڑھیں. پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے عمران خان صاحب کو باہر نکالیں, ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, ہمیں اقتدار. مینڈیٹ واپس نہیں ہو سکتا بھائی, بات تو پوری آگے کیسے بڑھیں؟ بات تو پوری ہونے دیں. سر ان کی موجودہ حکومت کی خواہش ہے 5 سال ہم پورے کریں, اس کے بعد انتخابات ہوں, جو جیتے وہ اقتدار میں آ جائے. اچھا جو جیتے گا اس کو بھی پی ٹی آئی نہیں مانے گی, اگلے الیکشن کو بھی نہیں مانے گی. تو آگے بڑھیں کیسے؟ دیکھیں جب تک آپ اپنا دل بڑا نہیں کرتے, یہ سیاستدان بڑا نہیں کرتے, تب تک تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. خان صاحب باہر نکل کے آ جائیں گے, افتخار صاحب گارنٹی دے دیں کہ وہ سسٹم کو چلنے دیں گے اور کہیں گے جو انتخابات پوری اپنی مدت کو. ایک سیکنڈ میں آپ کو میں ایک منٹ دیکھو, جب خان صاحب آؤٹ ہوئے اسمبلی سے انہوں نے کتنی تقریر کی تھی؟ کتنی کی تھی؟ بڑے جلسے کی. بڑے جلسے کی. کیا ان جلسوں سے کوئی تباہی آ گئی پاکستان میں؟ کیا پاکستان کی تبدیلی آ گئی؟ ہائیسٹ جلسہ ان کا کتنا تھا؟ اور اب رہا ہو کے آئیں گے تو کتنا بڑا جلسہ کر لیں گے جس سے وہ اسمبلی کے اندر چل جائیں گے. نہیں سر نہیں, یہ نہیں, لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہانی آپ چلا رہے ہیں. آپ ہر وقت اس سے شروع کرتے ہیں پروگرام اور اس کو ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بلا وجہ, ٹھیک ہے, جو ایشو آیا عطر نے جو کہا کہ عطر کے خیال میں ایگزیکٹو از مور پاورفل دین دی جوڈیشری. دس از واٹ ہی سیڈ. ہاں اگر ایسی صورتحال ہے یہ بڑی تشویشناک ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ٹھیک.
سر کیا ہو جائے گا؟ مطلب اگر عمران خان صاحب آپ فرما رہے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، دیکھیں کیا ہو جائے گا؟ پھر اب نیا پروگرام کر رہے ہوں گے جی، پینک ہے، آج جلسہ کر دیا خان صاحب نے، آج انہوں نے حکومت گرانے یہ تو کا پھر آپ نے مطالبہ کر ایک دیا۔ آپ نے وہ جو ہے وہ پری ڈیسائیڈڈ ایک اوپینین بنا لیا نا، ایسا ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کے طریقے سے انہوں نے رہا ہونا ہے، ٹھیک، تو پھر اپنے بیلز کروائیں، اپنے مقدمات کا سامنا کریں، معاملات چلنے دیں۔ ٹھیک، پھر تو ڈائلاگ کا یہ حصہ ہی نہ ہونا، ابھی ڈائلاگ ایسا کیا عمران خان صاحب کو رہا کیا، یہ عمر صاحب آپ نے گفتگو سے یہ کیوں اتنے پریشان رہتے ہیں؟ مطلب کہ خان صاحب باہر آئے تو پھر آپ دیکھیے گا وہی ہوگا، سڑکوں کے اوپر احتجاج، جلسے جلوس، اور روک دو، پہیہ جام کر دو، سسٹم نہیں آگے چلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے کئی طریقوں سے محترم ملک صاحب یا دیگر ہمارے دوستوں کو بہت پریشان کیا۔ ایک تو پریشان یہ کیا کہ وہ جیل نہیں جا سکیں گے، جیل کاٹ نہیں سکیں گے، انہیں دلیری سے جیل کاٹی، پھر پریشان کیا۔ نہیں پریشان پیچھے لے جائیں تھوڑا سا، میں جب بل جلا دیا انہوں نے ملک کو پریشان کیا، جب IMF کو انکار کر دیا تب پریشان کیا، جب سڑکیں جام کر دی تب پریشان کیا، جب ملک کا پہیہ جام کرنے کی بات کی تب پریشان کیا، جب سول نافرمانی کی تحریک چلی تب عمر کو پریشان کر دیا، مجھے نہیں پریشان کیا۔ تھوڑا سا پیچھے اور جانا پڑے گا سر۔ جب ملک کے اندر مارشل لاء لگا، مارشل لاء کو جوائن کر لیا، آپ نے قوم کو پریشان کیا، آگے چلتے ہیں اس طرف نہیں۔ بالکل۔ تو اب ہوا کیا کہ فروری کے اندر ان سے آپ نے بلے کا نشان لیا، ان کو کیمپین نہیں کرنے دی، اور انہوں نے جیل میں رہ کر ان کی پارٹی نے الیکشن جیت لیا۔ یہ سب کیسے جیت لیا؟ چلے یہ بھی آج ختم چلے کیسے جیت لیا؟ اب لاہور کے اندر بتائیں کون جیتا ہے؟ سر مجھے جو رزلٹ یہ منصور صاحب بیٹھے ہوئے، یہ منصور صاحب سے ایک ہلکے کا پوچھتے ہیں، ان سے پوچھے چھوڑے، یہ بھی آج بحث ختم کر لیں۔ پوچھیں اس وقت جو الیکشن جیت کے جن کے پاس قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں، آپ اور میں آئین اور قانون کے مطابق اس کو مانیں گے، یا جو ہم کہیں گے جی میری رائے کے مطابق فلاں جیتا ہوا؟ اچھا اس کے اگر اچھا ویسے ملک صاحب مطلب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ایکچولی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، 2018 میں بھی ہوئی ہے، 2024 میں بھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا 2018 میں تو میں نے سوال ہی نہیں کیا آپ سے نا، سر میں گزارش آپ مجھے 1+1 کیوں دے رہے ہیں؟ میں آپ سے ایک خریدا ہوں یا نالک فری۔ پہلے 2024 کا بتا دیجئے، آپ کے خیال میں لاہور کے تمام حلقوں میں جو الیکشنز ہوئے وہ دھاندلی زدہ تھے یا صاف ستھرے تھے؟ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن میں یہ کیسے آپ کے سامنے دھاندلی ہوئی ہے، لیکن میں رزلٹ مجھے وہی ماننے پڑیں گے جیسے آئے۔ منصور صاحب اس کا پتہ طریقہ کار کیا ہے؟ یہ جب یہ بات کہتے ہیں نا آئین اور قانون کے مطابق، ان عدالتوں نے بہت سارے فیصلے لیے، وہ آئین اور قانون کے مطابق تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا پھندا پہنا دیا۔ اب اس وقت ہوتے ملک صاحب کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی، قانون کا فیصلہ، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، اسی سپریم کورٹ نے سر سن لیں، پھر اسی سپریم کورٹ نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی دیکھو یہ غلط فیصلہ ہوا۔ اب کیا اس کو اس بنیاد پہ مان لیا جائے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا تو یہ ہو گیا؟ اچھا اس قسم کی اور بہت ساری مثالیں ہیں جو فیصلے چیزیں ہوئیں وہ آئین قانون کے عین مطابق۔ چلیے پہلے آج نشستیں تو فیصلہ کر رہے ہیں کیا منصور صاحب، یہ جو کہتے ہیں 180 نشستیں ہمیں دے دی جائیں، آپ کی انتخابی عزرداریاں کتنی ہیں یہ گنوا دیں۔ یہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ کو 180 کے اوپر جو ہے وہ کمپلین ہی نہیں ہے، آپ کی اتنی آپ کی کمپلینس نہیں ہے، تو پھر آپ کس طرح؟ یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ٹیکنیکل چیزوں میں آپ الجھاتے جائیں گے کہ جی آپ کی اتنی عذرداریاں۔ اصل بات یہ ہے کہ جن کو مینڈیٹ ملا ہے کیا ان کے پاس گورنمنٹ ہے؟ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، آپ کو ہلکے، آپ لاہور کے حلقوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اب لاہور میں ایک حلقے میں آپ کو گواہی، میں نے خود کور کیا، میں نے سروے کیا، میں اس دن میری ڈیوٹی اس الیکشن کے سروے حلقے کے اندر تھی۔ منصور صاحب سے پوچھے حلقہ 130 کا، پوچھیں ان سے، ایک دے دیا، ان سے پوچھے ایک دے دیا، مہربانی آپ نے دے دیا، 2 دے دیتے لے لیے، 3 لے لیں، وہ 180 تو بنا دیں۔ ایک اور چیز جو تبدیلی آئی ہے اطہر بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے ابھی ہم چونکہ بات کر رہے تھے سائیکلز کی، مطلب ایک حکومت جو ہے وہ جب ختم ہوتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو وہی چیزیں وہ کرنا شروع کر دیتی جو پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ نہال ہاشمی صاحب کو آج گورنر سندھ جو ہے بنایا گیا۔ اب ان کی جو پولیٹیکل سٹوری ہے وہ بھی ایک سائیکل کی طرح ہی ہے۔ مطلب ایک وقت تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ عدالتوں نے جو ہے ان کے والد سے کیا احکامات دیے اور ان کے اوپر کس طرح جو ہے وہ نااہل انہیں کیا گیا، اور آج وہی شخص جو ہے وہ گورنر سندھ بن جاتا ہے۔ تو کیا واقعی آج پاکستان تحریک انصاف بھی یہ دیکھ سکتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، وہ جسے لفظ ہوتا ہے جو کہتا ہے ساڈا ٹائم بھی آئے گا؟ اب تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے نہال ہاشمی صاحب کی یہ جو آنا ہے، اور میں بائی دا وے ایم کیو ایم اس کے اوپر کوئی زیادہ خوش نہیں ہے کہ جناب ہم سے کنسلٹ کیے بغیر ہی جو ہے گورنر سندھ تبدیل کر دیا، کیا یہ بھی آپ کو ایک انڈیکیشن لگتا ہے کہ تھنگز کوڈ چینج ان دا فیوچر؟ جی میں چھوٹا سا کامنٹ کروں گا۔ دیکھیں جب میاں صاحب کے ساتھ کوئی ان کا ووٹ چوری ہو، خان صاحب کا چوری ہو یا کسی اور کا چوری ہو، جب اس قسم کی بحث ہوتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نواز شریف صاحب کا کیس لڑ رہا ہے یا عمران خان کا کیس لڑ رہا ہے یا مولانا کا کیس لڑ رہا ہے، وہ عوام اپنا کیس لڑ رہی ہوتی ہے۔ ووٹ چوری ان کا نہیں ہوتا، ووٹ عوام کا ہوتا ہے، اور جب تک عوام کا ووٹ چوری ہوتا رہے گا تب تک عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جہاں تک نہال صاحب کا تعلق ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو مبارکباد ہو، اور وہ ایک درینہ کارکن ہیں، نون لیگ کے ساتھ رہے اور مشکل وقت میں بھی ساتھ رہیں، اور یہ بات ان کی جو ہے سب کو ماننی پڑے گی۔ تو یہ نون لیگ کا فیصلہ ہے جہاں تک یہ تعلق ہے۔ اور وہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہاشمی ہیں، شریف نہیں ہیں، اور ان کو یہ عہدہ ملا ہے۔
जी वो सिंध में कोई शरीफ था नहीं ना, अगर वो होता नहीं हो सकता है उसमें, कौन सी बात है, आ जाते हैं। वो भी मसला हो जाता है। पर मसला ये है कि देखें, पर जिस तरह आपने जिक्र किया कि उनको इसी इधर से ही सुप्रीम कोर्ट से नाइल करार दिया गया, उनके आज जो तकारीर चल रही हैं उन तकारीर को चला के बहुत सारे लोग उनको खुदा न खास्ता गद्दार कहते थे। तो पाकिस्तान में ये जो गद्दार और मुहिब वतन बदलने के जो मराहिल हैं, जब तक ये इसी तरह चलते रहेंगे, इसी तरह मसाइल रहेंगे। लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि मियाँ साहब जैसा बंदा, निहाल हाशमी साहब जैसा बंदा, खान साहब जैसा बंदा जो इस सारे चक्की से गुजर रहा है, ये लोग अगर तब्दीली नहीं करेंगे तो मैं और आप तो नहीं कर सकते ना। इनको तो पता है कि क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर, तो इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो इनको देखने की जरूरत है कि कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है। इफ्तिखार साहब, आप अब रहनुमाई फरमाइए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ अंतर से एक मामले में। पहला मामला है इलेक्शंस का। जब तक इस मामले पर बैठ के आप बात नहीं तय करेंगे कि किस किस्म के इलेक्शन को आप मानने को तैयार होंगे, तो ये बहस सारी उम्र के लिए चलती रहेगी। ठीक है। तो मैं सबसे पहले 20 मरतबा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आउटलाइंस दें, छोड़ दें बानी इसको जेल में, बानी जेल से बाहर भी आ जाएगा। लेकिन क्या मतलब है कि बानी जब जेल से बाहर नहीं आएगा तब तक ये डायलॉग ही नहीं देंगे, ये कोई तजवीज़ ही नहीं पेश करेंगे पब्लिक डिस्कशन के लिए। ये तजवीज़ पेश करें, PMLN वाले उसको अपोज करें, MKM उसको हमायत करे, पीपल्स पार्टी उसके मुखालफत में तब्दीली करे। एक कौमी डायलॉग को अब जन्म लेना चाहिए कि किस किस्म का इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहाँ धांधलियाँ की हैं, ये क्या तजवीज़ करते हैं उन धांधलियों का रास्ता रोकने के लिए। आईनी तौर पे होगा ना, डंडे के जोर पे या बंदूक के जोर पे तो आप नहीं कर सकते। और बड़ी बुनियादी चीज़ मैं कह रहा हूँ, और मैं 20 मरतबा कह रहा हूँ, इस पर कुछ सुन नहीं रहा। क्योंकि मैं कहता हूँ इलेक्शन हो सकते हैं, कल इमरान खान रिहा हो जाता है, तमाम केसेस उसके खिलाफ जो है फैसला होता है कि जो प्रोसिक्यूशन है कुछ भी साबित नहीं कर सकी, वो आ गया, देयर विल बी एन इलेक्शन। उस इलेक्शन के बारे में आज क्यों नहीं बात करते? ये उस जो 45 आपके ख्याल में मसला इलेक्शन का? यस, मेरा ख्याल में नहीं, बड़ी जरूरी बात है। यहाँ पे क्या बातें हुई हैं कि 18 भी गलत था, 24 भी गलत है, 26 भी गलत होगा, 27 भी। उस गलती से रोकने के लिए मंसूर, खुदा के लिए तुम पढ़े लिखे आदमी हो, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। तजावीज़ दोनों तीनों तरफ से तजावीज़ आनी चाहिए। अगर मैं एक होलिस्टिक व्यू में बात करूं, आप मेरा ख्याल में एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जा रहे हैं जो एक्चुअली नंबर 2 पे आता है। मेरी नज़र में नंबर 1 पे सिचुएशन कुछ और आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हाँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जी इमरान खान साहब के ऊपर कांटा लगा हुआ है। नहीं, आई डोंट एग्री। मेरी बात सुनो, मेरी बात बड़ी अच्छी बात अभी आपने कही। हाँ। इस आदमी के बारे में कहा गया जिसको आज आपने गवर्नर बनाया, कांटा लग गया 5 साल के लिए। हाँ। आ गया वापस। हाँ। नवाज शरीफ के बारे में मैंने उन लोगों को ये फिक्र कहते सुना, भूल जाओ, नवाज शरीफ के नाम पे कांटा लग गया है। ठीक है, देखो किसी के नाम पे कांटा नहीं लग सकता। ठीक, आवाम फैसला करते। अब मसला बड़ा खौफनाक है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही समझते हैं ना, कांटा लगा हुआ है। नहीं, गलत है। आप हमें मिलने नहीं दे रहे, आप उनको वापस नहीं आने दे रहे। ये बहुत छोटी बात कर रहे हो आप, हम एक बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इमरान बाहर आ गया, जब बाहर आएगा तो फिर इलेक्शन पे जाएंगे ना, अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं। एक डायलॉग जन्म ले सकता है कि अर्ली इलेक्शन करा दो। सवाल है कि इलेक्शन पर एतमाद साजी के लिए 45, 46 और 47 की जो डिबेट है उसका हल ये क्या तजवीज़ करते हैं, और उस हल के लिए मुल्क की डिबेट क्या होती है। मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुंसलिक है। अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो इसको भी हाईलाइट करें, उस पर भी डिबेट। भाई साहब, पाकिस्तान मेरा इफ्तिखार साहब से जिस बात का इख्तिलाफ है वो ये समझते हैं कि जनाब इलेक्शंस किस तरह होने चाहिए, ये सबसे पहले रिजॉल्व होना चाहिए। मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे पहले इशू है कि जनाब इनको तो आप रिलैक्सेशन देना, बाकी बातें बाद में होंगी। अकॉर्डिंग टू दी लॉ दें, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन दें, फिर जो मुल्क की एकेडमिक गुफ्तगू। जी देखिए, मसला ये है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इस वक्त आपका मसला यही है, डायलॉग हो, इमरान खान साहब बाहर आएँ, PTI की ख्वाहिश है मुकदमात ख़त्म हो, हमें जो है सियासी धारे में शामिल होने दिया जाए। दूसरी तरफ से दलील है जनाब कि आप मुजरम हैं, आपने इतने दिन बड़े जुराइम किए हुए हैं, आप बाहर नहीं आ सकते। कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स एजेंडा नहीं है, ये इफ्तिखार साहब का हो सकता है। सवाल ये है, इन्होंने सारी जिंदगी इलेक्शन सेल पे काम किया। कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं है। हर सियासी जमात का एजेंडा ये है कि उसने अगले इलेक्शन को किस तरीके से जीत कराना है। इसका मतलब है मेरे खदशात जो हैं उनका जवाब तुम्हारे पास भी नहीं है। देखिए, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये खदशात तब खत्म होंगे इफ्तिखार साहब
اب کہتے ہیں نا ماضی کے ساتھ نہ جوڑا جائے. یہ دو پارٹیاں چلے ہم تیسری کو نہیں ملاتے, تین پارٹیاں کر لیتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور عمران خان صاحب. یا تو یہ بیٹھ کے مانے کے ڈسکا میں میں نے ڈبے اٹھا لیے تھے, میں نے غلط کیا. یار سر سن لینا جی, صبر کریں تھوڑا سا, سن سر لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ماضی کو مت بھائی جان تو آگے چلیں یہ نا, شہباز شریف سے منوانا چاہتے ہیں, آگے چلیں. شہباز شریف سے کیسے منوانا چاہتے ہیں آپ؟ میری بات سنیں, تحمل سے بات کریں, اتنا نہ شاؤٹ کریں. میں کسی شہباز شریف, نواز شریف, مریم, ایم کیو ایم سے نہیں منوانا چاہتا, نہ عمران خان سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو تسلیم کر چکا ہوں کہ عمران خان رہا ہو گیا ہے. آپ نے تسلیم کر لیا, میں کر لیا, آپ نے خود ہی کر لیا, آپ نے کر لیا نا. اب کیا اس کے بعد ہوگا؟ الیکشن. ٹھیک, اس الیکشن کو کرنے سے پہلے آج ٹوڈے ہم ڈائیلاگ کو شروع کریں کہ کیا خامیاں ہیں, کیونکہ الیکشن کا قانون آئین کا ہے, اس کا آئین کے تحت قوانین بنے ہوئے ہیں الیکشن جن کو رولز کہتے ہو, ان میں کیا بہتری لائی جائے تاکہ ایک ایسا سسٹم ایوالو کیا جائے جس کو ہم سارے مانیں. افتخار صاحب, یہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے ایک بات کریں گی نا الیکشن میں کس قسم کا چاہیے. ہاں یس, وہ چاہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ چاہیے, یہ چاہتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. آگے میں ذرا چلوں سر. اور میں عمر, یہ اس ساری چیز کے اندر میں ذرا تھوڑا سا ٹاپک ذرا ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے, مثال کے طور پہ سعودی عرب, ایران, اور وہ ویسے تو ہمیں حکومت کے 3 وزیروں نے کہا جی آپ خارجہ پالیسی کے اوپر گفتگو نہ کریں. چلے میں خارجہ پہ نہیں بات کرتا, لیکن میں معاشی معاملات کے اوپر بات کر رہا ہوں. اور میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ ان 2 ملکوں سے سب سے زیادہ آتے ہیں, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے, جہاں پہ اس وقت میزائلوں کی جو ہے وہ ایک اٹیمپٹس ہو رہی ہیں, ان کے مختلف ریفائنریز کو ہٹ کیا جا رہا ہے, اور دبئی کے اندر, ابو ظہبی کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا. اور آبویسلی کئی ایسے معاشی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس کو اکنامکلی یہ بہت ہٹ ہوں گے اس ساری چیز سے. دبئی ایک ٹریول ہب ہے, وہ ہٹ ہوگا. کانسیکوینٹلی اس کے بہت سے اثرات پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے, جو کہ آ رہے ہیں. پیٹرول پرائس جو ہے وہ آلریڈی انکریز ہو چکی ہے, اور بھی ابھی آنے والے چند مہینوں کے اندر انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کچھ زیادہ اچھے نہ ہوں. یہ بھی ایک کنسرن ہے. یہ ساری چیز کے جب ایک سچویشن ہوتی ہے, وہ ابھی تک کی سٹوری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں ایسی پرابلمز نہیں آئی حکومت کو جو اب میرا خیال میں آنے والے چند مہینوں میں شاید پہلی دفعہ آنے جا رہی ہیں. کیونکہ اکنامکلی جب آپ ہٹ ہونا شروع ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایک مہنگا پٹرول, مہنگائی کا طوفان, یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ کے اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ ایکچولی انٹرسٹ ریٹ اس مرتبہ کم نہیں کیا, انہوں نے آن ہولڈ رکھا ہے, اور کہا کئی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں اب مشکل ہوتا جائے گا, کیونکہ انڈیکیٹرز جو ہیں اس قسم کے. حکومت کے لیے کیا یہ ان نیچرل یا واٹ ایور دا سینیریو از, مزید مشکلات بھی آپ کے خیال میں آ سکتی ہیں؟ اس حکومت کا نعرہ یہ تھا کہ ہم نے ریاست کی خاطر اپنی سیاست کو قربان کیا, پہلے دن سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں. یہ جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ظاہر پاکستان کی ایک بڑی جو تعداد ہے پاکستانیوں کی وہاں پہ وہ کام کرتے ہیں. اگر وہاں پہ جس طرح سے آج بھی ہم نے دیکھا کہ بتایا گیا کہ ایون جو دبئی ہے اس کی جو ٹورزم ہے اس کو $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے, یا باقی ملکوں کے اندر جو اس وقت کیوس ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ آج بھی $100 کے اوپر فی بیرل جو پیٹرول ہے وہ یا ڈیزل پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ چلی گئی ہیں. اس کا امپیکٹ ظاہر پاکستان کے اوپر آئے گا, اور اگر پورے دیگر ملکوں کے اوپر آ رہا ہے تو پاکستان تو اتنی بڑی کوئی اکانومی ہے نہیں نا جس کی بنیاد کے اوپر ہم سروائیو کریں. اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ اب جہاں سے ہمارا ڈپینڈنسی ہے ہم اس حوالے سے بھی ہم نے اس کو بھی خوش رکھنا ہے. مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے, آج بھی پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, اب سعودی عرب کے کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے, سعودی عرب کو یہ میک شور بھی کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا ہمارے بارڈر کے اوپر یہ جنگ ہے ایران کے حوالے سے, ایران بھی ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے, ہم نے اس کی بھی مشکلات کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس کو بھی میک شور کرنا ہے کہ اس کی مشکلات کم ہوں. لیکن اصل بات یہ جو آپ جس طرف معاشی پہلو کی طرف بات کر رہے ہیں, یہ حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں پریشانی کا باعث بننے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کرائسس میں سے کوئی راستہ نکال کے ہم اس طرف جاتے جہاں ہم ایک اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. ہم آلریڈی کیوس کے اندر ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی, باوجود اس کے کہ آپ نے 2024 میں جیسا بھی الیکشن ہے وہ الیکشن کروا لیا, گورنمنٹ بھی آ گئی. لیکن جو چیزیں ہونی چاہیے تھی آپ دیکھیں نا وہ کس طرح سے پرکھیں گے کہ آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے 2 سالوں میں آئی, آپ کے پاس نہیں آئی. کہ آپ کے ملک کے اندر بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا, جی آپ کے ملک کی بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا. کہ آپ کے ملک کے اندر جو وہ خط غربت کی لکیر ہے کہ اس میں مزید لوگ اس میں چلے گئے, جی مزید اس میں لوگ چلے گئے. جب آپ کے پاس ایک کمفرٹیبل زون میں آپ تھے جو پہلے والا جس پہ جنگ نہیں تھی تو آپ کا یہ حال تھا. جب اب یہ سینیریو آئے گا تو پھر آپ کیا ہوگا, پھر لوگوں کے پاس ان کی آپ کسی شخص سے آج نکلیں, یہ جو عید والے دنوں کے اندر ہے اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. اس کی کاسٹ صرف پیٹرول نہیں ہے, اب ہر چیز کا اس کے اوپر ایک امپیکٹ آئے گا, اس کا کچن ڈسٹرب ہوگا, اس کی جو وہ سیلری لے رہا ہے اب اس کو ڈالرز میں کنورٹ کریں گے تو کم ہو جائے گی. تو میرے خیال سے آنے والے دنوں کے اندر ہم ایک بحران میں جا رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے مینج کر پائیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس پورے عمل کے دوران یہ ہمارا ایز اے اسٹیٹ, میں گورنمنٹ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا,
ہمارے لیے کرائسس ہوگا. اگر ہم نے مزید جو اپنے لیے بحران پیدا کیے ہیں ان کو حل نہ کیا تو اس میں شدت میں اضافہ ہوگا. اطہر صاحب، ایسے جو معاشی حالات آتے ہیں، اور آبویسلی میں اس کا کمپیریزن جو ہے وہ کووڈ کی صورتحال کے ساتھ بھی کروں گا، جس میں ظاہری بات ہے پورا پاکستان کیا پوری دنیا اس سے جو ہے افیکٹڈ تھی. تو اس میں بہت دفعہ یہ ایک ڈیبیٹ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ چل رہی تھی کہ اگر یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی جگہ عمران خان صاحب ہوتے تو یہ ہوتا یا وہ ہوتا. آپ کی نظر میں اگر یہاں پہ سچویشن چینج ہوتی تو کیا کوئی اور بھی کچھ اس سے بہتر کر سکتا تھا، یا آپ کی نظر میں جو پریزنٹ گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، جس ریسورسز میں بھی کر رہی ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے علاوہ اور کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا؟ دس از اے سچویشن دیٹ از دا ریالٹی. دیکھیں، میری نظر میں تو جو اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ کفایت شاری کرنی پڑے گی، اتنا پیٹرول بچانا پڑے گا، کیا یہ حکومت کے لیے کوئی خبر آئی ہے ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ ہم غریب ہیں؟ پہلے ہم یہ کس طرح خرچ کر رہے تھے؟ پہلے ہم $1.2 ارب کا ادھار تیل لیتے تھے، پر تیل اسی طرح خرچ کر رہے تھے. اب ہم سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں ہمیں $5 ارب کا ادھار دے دو. تو ہماری تو پہلے ہی یہ حالت تھی نا. پر پہلے کیوں اس طرح خرچے ہو رہے تھے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ اچانک یہ کہنا کہ اب یہ ساری آسٹیرٹی کی ضرورت ہے. آسٹیرٹی کی ضرورت تو 70 سال سے ہے، جو حکمران طبقے کے اوپر جس طرح پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل گیمکس ہیں جو ہر ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں. اگر آپ نے ملک کو اپنے وسائل کے مطابق چلانا ہے تو یہ تو پہلے دن ہی یہ ساری مراد ختم ہو جانی چاہیے تھی. آپ عوام کے اوپر تو بوجھ ڈالتے ہی رہتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی کہ فورن پالیسی کے اوپر بات نہ کریں، مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے جنگ شروع کی ہوئی ہے اور ٹرمپ کو ادھر بیٹھ کے امریکہ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری فورن پالیسی غلط ہے، جو تم کر رہے ہو یہ غیر قانونی جنگ ہے، تم جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ بات تو لوگ کریں گے، اس کے اوپر لوگ کامنٹ بھی کریں گے. ہاں، آپ دروغ گوئی نہ کریں، آپ سنسنی نہ پھیلائیں، لیکن فیئر کامنٹ کرنا تو ہر کسی کا رائٹ ہے نا. آپ اگر وہ بھی لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سستا پیٹرول نہیں دے سکتے، آپ صاف پانی نہیں دے سکتے، آپ ووٹ کی گارنٹی نہیں دے سکتے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو بات کرنے کی بھی اتنی اجازت نہیں ہے. تو اتنا نہ کریں، لوگوں کے لیے تھوڑی سی گنجائش نکالیں. باقی کسی کی بھی حکومت ہوتی تو پہلے حکمران شرافیہ کے جو مرات ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا. میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ پھر وہ وہیں پہ جاتی ہے. ووٹ کی عزت ہوگی تو عام بندے کی عزت ہوگی، تب ہی مسائل ٹھیک حل ہوں گے. افتخار صاحب، اس سے بہتر کچھ حکومت کر سکتی تھی. انہوں نے بہت سی چیزوں کے اوپر کٹس بھی لگائے، مطلب فورن ٹورز ہو گئے، میٹنگز کو انہوں نے کر دیا، ورک فرام ہوم، آفس کے دن 4 دن ہوں گے. اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ گیمکس ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، گیمکس ہیں، یہ گیمکس ہیں. کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ آپ بتائیے، آپ چلیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ رائے یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری آفیسز کو ہوٹلز کی سہولتیں فراہم کر دیں گے، ان کی ڈیکوریشن کی، گاڑیاں آپ 2400 سی سی کی دے دیں گے، اور چیک کرنا جانا ہے اس نے سبزی منڈی میں ٹماٹر کا بھاؤ، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور ان کے فساد کے اوپر بلین آف روپیز خرچتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا سادہ بلڈنگ نہیں بن سکتی؟ کیا اس کے فساد کے اوپر اربہ روپیہ خرچنا جائز ہے؟ کیا ہمارے وسائل اتنے ہیں کہ ہم اس قسم کی عیاشیوں میں جائیں؟ ہم اپنے روزگار کو بدلنے نہیں سکے، ہم ایک پیسہ کی سرمایہ کاری نہیں کر سکے، تو پھر کیا فائدہ ہے ساری کام کا؟ جائیے، جا کے دیکھیے کہ جو لوگ اشرافیہ اس ملک کی ہے وہ کس طرح رہ رہی ہے، اور جا کے دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں جو غریب ہے وہ کیسے رہ رہا ہے. ٹھیک، مجھے بتائیں کہ کیا اس پہ قابو پانا مشکل تھا؟ کیا اس کے لیے IMF کی جو اب منتیں کرتے پھر رہے ہیں اور جو نہیں مانی جانی، کیونکہ IMF کہتا ہے کہ آپ ٹریڈر سے پیسے لیں گے، آپ فنڈ کریں گے. آپ اگر چلان کر سکتے ہو 5000 روپے کا موٹر سائیکل کی وائلیشن کرنے پہ، تو کیا آپ اس دکاندار سے وہ پیسے نہیں لے سکتے جو اس کے ذمہ بنتے ہیں؟ کیا یہاں پہ یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ گورننس کی ناکامی ہے اور گورننس کی یہ کمزوری ہے؟ تو آج کیسے خیال آ گیا کہ تمہارے پیٹرول کو اگر 4 دن تمہیں کہا جائے کہ اسکول بند کر لیں اور کالج بند کر لیں اور پیٹرول بچا لیں؟ یہ اب کیوں خیال آتا ہے؟ اصل ایشو یہ نہیں ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کی گورننس صرف ان لوگوں کی پر رہ گئی ہے جن پر جو آپ کے قابو میں آ چکے ہیں، اور ان پر آپ ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں جن کے آپ اصل میں نمائندے بن چکے ہیں. پوری کی پوری ریاست ملک صاحب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ہمارے تمام وسائل کے اوپر قابو پا چکی ہے، خواہ وہ پینے کا پانی ہو، خواہ وہ تیل ہو، خواہ وہ گھی ہو، خواہ وہ گندم ہو، خواہ وہ چاول ہو، خواہ وہ سبزی ہو.
एनी थिंग, नेम एनी थिंग। मलिक साहब इसके अलावा क्या किया जा के सकता हाथ है? पे है। इसके अलावा क्या किया जा देखिए, इस हद तक तो मैं इफ्तिखार साहब से इत्तफाक करता हूँ कि इशराफिया ने अपने लिए सहूलतें इस मुल्क में हमेशा से उसको पेश नज़र रखा है, और ये ऑस्टेरिटी हमारे आज का मसला नहीं है, तो मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। क्यों आप 2700 सीसी या 4000 सीसी गाड़ियाँ देते हैं अफसरान को, और पेट्रोल की मद में आप इतना पैसा ज़ाया करते हैं? ज़रूरत के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, ये नहीं देखें आप एक ऑपरेशनल ज़रूरत है आपकी, उसमें आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसको याशी के लिए इस्तेमाल ना करें। हमारे यहाँ तो लोग इस अफसरशाही में आते भी इसलिए कि जनाब, या सियासत में आते हैं कि वसाइल इस्तेमाल करेंगे और उन वसाइल को अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करेंगे। इसको मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। लेकिन ये जो इस वक्त खारजा पॉलिसी है हमारी पाकिस्तान की, यहाँ हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बेहतरीन खारजा पॉलिसी हमने इख्तियार की। हम सऊदी अरब के साथ भी खड़े हैं, हमने इज़राइल की भरपूर मजम्मत भी की है, हम ईरान के साथ भी खड़े हैं। ईरान की हुकूमत इस बात को रिकगनाइज़ कर रही है कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है। हमने अमेरिका को भी बावर कराया कि उस जंग के अंदर जो खत्ते के हालात ख़राब हुए हैं, इस हालात की ख़राबी से सारे लोग इसकी लपेट में आ रहे हैं। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की मुखालफत की हो। कौन कर रहा है? हमारे यहाँ बैठे हो जो वज़रा की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे ना, जब आप इस किस्म के, किसी ने मना नहीं किया कि आप फॉरेन पॉलिसी पे प्रोग्राम ना करें। ठीक, मना किसको किया गया कि जनाब उठ के आप ये ना करें, रात को हमला हुआ था, एक मिज़ार इधर गिर गया था, एक उधर गिर गया था, आपको पता ही कुछ नहीं है। आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वाकिफ़ नहीं हैं। आप सऊदी अरब को जनाब जो है, एक मुल्क को अगर टीवी पे बैठ के आप बुरा भला कहना शुरू कर दें, या आप ईरान को बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो ये आपकी खारजा पॉलिसी के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। ठीक। मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये इफ्तिखार साहब भी इत्तेफाक इस बात से करेंगे। वैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं, मतलब सारे हम लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। जब से एक्चुअली ये वॉर शुरू हुई है, क्या जर्नलिस्ट को कोई मीडिया ब्रीफिंग दी गई है? बताया गया है कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो है वो हमारे ये बुलेट पॉइंट्स हैं और ये हम लोग कर रहे हैं, या ये हमारी डायरेक्शन है वो ये होगी? एक और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा फॉरेन ऑफिस कोई ब्रीफिंग नहीं करता। थैंक यू सो मच। ये नहीं हमारा तो सारी बात है, जब आप कोई ब्रीफिंग नहीं दे रहे तो जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं, और बदकिस्मती जो समझ रहा है कि जनाब यही सबसे बेहतर है वो बोल रहे हैं। बदकिस्मती एक और भी है, मैं एक जुमला आपसे अर्ज कर दूं, हमारा फॉरेन ऑफिस जो है ना फॉरेन पोस्टिंग के लिए काम करता है कि जनाब अच्छी पोस्टिंग किसी शहर मुल्क में मिल जाए, वहाँ आपका सफारतकार जो है वो अपने लिए आसाइशें तलाश करता है कि जनाब आपको पाकिस्तानियों को शिकायत होती है कई मुल्कों में अपने सफारत खानों से कि हमें जो है वहाँ इंटरटेन नहीं किया जाता, हमारे मसाइल नहीं सुने जाते। ना फॉरेन ऑफिस आपका ब्रीफिंग देता है, ना ऐसे हालात के अंदर वो खुद आके इवन जो है वो कौम के सामने हकायक रखता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लोगों से चीज़ें छुपाई जाती हैं जिससे एक क्योस पैदा होता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखें हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहते हो कि हमारी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो है कोई नहीं, जो हमारे मजदूर बेचारे मेहनत कर रहे हैं वो इन्हीं इलाकों में कर रहे हैं। अगर ये तमाम इलाके मुतासर होते हैं और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसीलिए पिन पॉइंट कर रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट, और इस पे गवर्नमेंट को कोई हमें बताना चाहिए कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट इट। दे आर थिंकिंग नॉट टू लेट यू टॉक। अच्छा, वैसे वो जो ब्रीफिंग आप इस बारे में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात मत करें। ब्रीफिंग मीडिया की बात कर रहे हैं कि मीडिया को इस बारे में कोई गाइडलाइन या चीज़ें नहीं है। इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंटेरियंस को किसने ब्रीफ किया है, हाउस को किसने ब्रीफ किया है कि भाई ये हमारी पोजीशन है, ये हमारे मफादात हैं, ये हम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वो किया गया जो वो पार्लियामानी लीडर्स वाला है। देखें, ये बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसके डायरेक्टली मुतासिर हैं। जिस तरह इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं कि हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो मिलियंस में हैं, कोई ये नहीं है कोई 1000 2000 लोग हैं तो उनका कोई जॉब मुतासिर होगी। और हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी का मेजर पोर्शन रेमिटेंसेस के ऊपर खड़ा है। खुदा न खास्ता अगर वो डिस्टर्ब हुई तो आपका 30 अरब डॉलर के करीब आप तकरीबन उससे कम या ऊपर होता रहता है वो, उसके आसपास आपने रेमिटेंसेस लेनी है और मेजर पोर्शन गल्फ कंट्री से आता है। जब वो डिस्टर्ब होगा, और इसका कंसर्न का क्या मतलब है? अब देखें, एक ऐसा मैटर है, हमारे जब बच्चे वहां काम कर रहे हैं तो उनकी फैमिलीज भी कंसर्न है ना। कैसा मैटर तो नहीं जिसको आप हवा में छोड़ दें, इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमने इन मामलात के ऊपर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। और जहां तक सिफारत खानों की बात मलिक साहब कर रहे थे, अब अभी भी देखें, लोगों से बात करें, पूछें कि वहां उन लोगों को कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है, या अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम में आ रहा है तो हमारे सिफारत खाने सिर्फ एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया। उनका ख्याल है कि हमने सारे साहब, अतर काज़मी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।